السلام علیکم۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا انسان جس کو اللہ کی ذات نے ایک مچھر سے مروا دیا۔ جیسے دنیا میں اور بہت سے بادشاہ گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور ان کی طاقت و مال و اسباب نے بے حد مغرور کر دیا تھا، اور وہ خود کو خدا کہنے لگے، جہاں تک کہ خدائی کا جھوٹا دعویٰ تک کر دیا۔ تو پھر وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے اور جو تمام دنیا کا خالق و مالک ہے، اس پروردگار نے ان جھوٹے خداؤں کو دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیا اور ان کو ایسی موت دی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ان جھوٹے خداؤں کا دنیا میں نام و نشان تک نہ رہا۔ جن لوگوں نے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا، ان میں سے ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ نمرود شہر بابل پر حکمرانی کرتا تھا۔ دنیا میں صرف 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ ان 4 میں سے 2 بادشاہ ایسے تھے جو کہ مسلمان تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جبکہ دوسرے بادشاہ کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، جبکہ باقی 2 غیر مسلم تھے، جن میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے اس دنیا پر تقریباً 400 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں بت پرستی عام تھی اور یہ ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں تمام لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کو اپنا خدا جانتے تھے۔ نمرود کے دور میں شرک کی انتہا تھی کہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے، جبکہ نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنے لوگوں سے اپنی پوجا کرنے کی بات کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، کفر اور شرک کی اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد شخص تھے جو اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں سے انکار کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور انہیں اللہ کی عبادت کرنے کا کہا، لیکن وہ قوم آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بجائے اپنی بت پرستی پر ڈٹی رہی۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس جگہ تشریف لے گئے جہاں پر ان کے بت پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو چپکے سے توڑ دیا اور اس کا الزام ان بتوں میں سے ایک بڑے بت پر لگا دیا۔ جس وقت قومی نمرود کے لوگ اپنے عبادت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ہوا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخص تھے جو ان کے بتوں کے خلاف بات کرتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے، لہٰذا انہیں یقین ہو چلا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا نہیں۔ تب نمرودیوں نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بات کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب تمام نمرودی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے تو تمام نمرودیوں نے نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا کہا۔ تب نمرود نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ نمرود کے حکم کے مطابق لوگوں نے ایسا ہی کیا اور ایک جگہ پر بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور ان میں آگ جلائی گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا کر دیا اور وہ سلامتی والی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنی دیر اس آگ میں رہا، میں اللہ کی خاص رحمت میں تھا اور اتنا سکون اس سے پہلے میں نے کبھی نہ پایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے تو ایک دفعہ پھر آپ علیہ السلام نے نمرودیوں کو اللہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی اور اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ کے سوا کوئی خالق و مالک نہیں۔ نمرودیوں کو حق کی دعوت دینے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بہت بار سمجھایا اور آپ نے شرک سے باز رہنے کو کہا،
اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کو کہا، لیکن نمرود بدبخت نے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس جواب پر نمرود تکبر میں مسکرایا اور جواب دیا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے 2 قیدی بلوائے جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک قیدی کو نمرود نے آزاد کر دیا جبکہ دوسرے کو پھانسی دے دی۔ تو نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس طرح کی دلیلیں دینے لگا اور کہنے لگا کہ آپ دیکھ لیا کہ حقیقی خدا میں ہی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور اگر تو سچا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود پریشان ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور نمرود لاجواب ہو گیا، اپنی قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی دفعہ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت سے نمرود تنگ آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے خدا سے بول کہ وہ میرے خلاف ایک فوج بھیجے جو میرے ساتھ جنگ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ یہ بات سن کر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ اس دفعہ نمرود نے مشرق و مغرب سے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح جب نمرود نے جنگ کی تیاری مکمل کر لی اور تمام فوج کو اکٹھا کر لیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکارا اور کہا کہ میری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم بھی اپنے رب کی فوج کو بلوا لو۔ چنانچہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سورج بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کی فوج کو نمرود کی فوج پر مسلط کر دیا اور یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے نمرود کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ نمرود کی فوج کا گوشت کھا گئے اور خون پی گئے اور نمرود کی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس خطرناک منظر کو دیکھ کر نمرود فوراً اپنے محل کی طرف دوڑا اور جا کر اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا تو نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مخلوق نے تمام فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس گفتگو کے دوران لنگڑا مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ میں پہنچ گیا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس کی اتنی زیادہ تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں کے ساتھ مارتا۔ وہ لنگڑا مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کے دماغ میں کئی دن تک رہا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی شخص نمرود کے محل میں داخل ہوگا وہ اس کے سر میں جوتے مارے گا۔ جوتے مارنے کے بعد نمرود کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر کے بعد دوبارہ ویسی ہی تکلیف شروع ہو جاتی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے نمرود کو سزا دی۔ تکلیف کی وجہ سے نمرود اپنے سر کو مختلف چیزوں کے ساتھ مارتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک موت دی۔ وہ نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا اپنے سر کو دیواروں کے ساتھ مارتے مارتے ہلاک ہو گیا۔ ایسی موت دی اللہ تعالیٰ نے نمرود کو
کہ رہتی دنیا تک ایک مثال بنا دیا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔